الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاة۔ طلبہ عزیز، اس باب کے تحت صاحب کتاب حضرت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلوں پر بحث فرمائی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، نماز کے وضو میں رجلین یعنی دونوں پیروں کا وظیفہ کیا ہے، یعنی پیروں میں موزے نہ ہونے کی حالت میں انہیں دھلنے کا حکم ہے یا مسح کرنے کا۔ مسئلہ نمبر 2، آیت کریمہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین میں ارجلکم کا عطف رؤوس پر ہے یا مرفقین پر؟ طلبہ عزیز، وظیفہ رجلین کے متعلق 4 مذاہب ہیں۔ مذہب اول شیعہ امامیہ کا ہے کہ دونوں پیروں میں جب موزے نہ ہو تو ان پر مسح کرنا واجب ہے، دھلنا جائز نہیں ہے۔ مذہب ثانی اصحاب ظواہر کا ہے کہ دونوں پیروں کو دھلنا اور مسح کرنا دونوں واجب ہیں۔ مذہب ثالث قدر اختلاف کے ساتھ امام حسن بصری، ابن جریر طبری شیعہ اور رئیس المعتزلہ ابو علی جبائی کا ہے کہ دونوں پیروں کو دھونے اور مسح کرنے میں اختیار ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام ابو جعفر محمد ابن جریر یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر طبری لکھی ہے، تاریخ الامم والملوک تصنیف کی ہے، جو تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہیں۔ اتفاق کہیے کہ اہل شیعہ میں بھی ابن جریر طبری نام کے ایک شخص گزرے ہیں جن کی کنیت ابو جعفر اور نام محمد ابن جریر ہے، اور انہوں نے بھی ایک تفسیر اور ایک تاریخ کی کتاب لکھی ہے جو تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے نام سے معروف ہیں۔ ہم نے مذہب ثالث میں جس ابن جریر طبری کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد یہی اہل تشیع والے ابن جریر ہیں۔ اس سے مراد یہی اہل تشیع والے ابن جریر ہیں، اہل سنت والجماعت والے نہیں۔ مذہب رابع ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک پیروں میں موزے نہ ہونے کی حالت میں ان کو دھونا واجب ہے، مسح جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، پہلے 3 مذہبوں کو ہم فریق اول اور مذہب رابع والوں کو ہم فریق ثانی قرار دے کر
اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ باب کے آغاز میں جو 7 روایتیں مذکور ہیں، جو 7 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، وہ فریق اول کی دلیل ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم انہی 7 روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ روایت نمبر 156، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن صبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث. قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك. نزال ابن صبرہ سے روایت ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز ظہر ادا کی، پھر لوگوں کی ملاقات کے لیے وسیع جگہ میں تشریف فرما ہوئے، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملا اور سر اور دونوں پاؤں کا مسح کیا، اور جو بچ گیا اسے کھڑے ہو کر پی لیا۔ پھر فرمایا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مکروہ و ناپسندیدہ ہے، بلا شبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اسی طرح کرتے جیسے میں نے کیا، اور یہ اس شخص کا وضو ہے جس کا وضو نہیں ٹوٹا کہ وہ اپنے اعضاء کو تر و تازہ کر لے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس روایت میں پاؤں پر مسح کے فرض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں صرف اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر مسح فرمایا، اور یہ مسح در حقیقت ملے بغیر دھونا ہے۔ پس اس بات کا احتمال ہے کہ پاؤں کے مسح کا معنی بھی ملے بغیر دھونا ہو، جیسا کہ ان روایات میں ہے۔ طلبہ عزیز، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو پاؤں کے مسح کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جا سکے، کیونکہ روایت میں چہرے کو ملنے کا تذکرہ ہے اور وہ چہرے کو دھونے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح پاؤں کو ملنے کا مطلب اسے دھونا ہی ہے۔ روایت نمبر 157، حدثنا فہد
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخل علي علي رضي الله تعالى عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا قال ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك. عبید اللہ خولانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ پیشاب سے فارغ ہو کر آئے تھے تو انہوں نے پانی منگوایا. ہم ان کے پاس ایک برتن میں پانی لے آئے. پھر فرمانے لگے اے ابن عباس کیا میں تمہیں اس طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں جیسا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا. میں نے کہا ضرور بتلائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. چنانچہ ابن عباس نے اسی طرح کیفیت وضو والی طویل روایت نقل کی جس کے آخر میں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو اپنے دائیں اور بائیں قدم پر مارا، یعنی پاؤں کو باری باری دھویا. روایت نمبر 158 حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل. عطاء ابن یسار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر آپ نے پانی کا چلو بھر کر اپنے دونوں قدموں پر چھڑکا. اس وقت آپ نعل مبارک پہنے ہوئے تھے. روایت نمبر 159 حدثنا ابو امیۃ قال حدثنا محمد بن الاصبہانی قال اخبرنا شریک عن السدی عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعله لکان باطن القدم احق من ظاہرہ. عبد خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا، پھر قدم کے ظاہرے حصے پر مسح فرمایا اور کہنے لگے اگر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو پاؤں کا اندرونی حصہ اس کے ظاہر سے مسح کا زیادہ حقدار تھا. روایت نمبر 160 حدثنا ابن ابی داود
قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا۔ نافع عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے اس حال میں کہ ان کے جوتے ان کے پاؤں میں ہوتے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کی پشتوں پر مسح فرماتے اور کہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ روایت نمبر 161۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حمام بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين۔ یحییٰ ابن خلاد اپنے چچا رفاع ابن رافع سے بیان کرتے ہیں کہ رفاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ رفاع نے مکمل روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک تام و درست نہیں ہوگی جب تک اسی طرح مکمل وضو نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، بس اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے اور اپنے سر اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت مسح کریں۔ روایت نمبر 162۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن طميم عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا في ذلك من الآثار۔ عباد ابن تمیم اپنے چچا عبداللہ ابن زید انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور دونوں پاؤں پر مسح کیا۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ عروہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ علماء کی ایک جماعت یہی کہتی ہیں کہ پاؤں کا حکم مسح کرنا ہے جیسا کہ سر پر مسح کیا جاتا ہے۔ علماء کی دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں کو دھوئیں گے، اور انہوں نے استدلال کیا ان آثار سے مراد آگے آنے والی روایتیں ہیں۔ طلبہ عزیز، جتنی روایتیں
آج کے درس میں پڑھی گئیں وہ تمام روایتیں فریق اول کے مذہب کی دلیلیں ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 روایتیں، حضرت ابن عباس سے 1 روایت، ابن عمر سے 1 روایت، رفاع ابن رافع سے 1 روایت، عباد ابن تمیم انصاری کی اپنے چچا عبداللہ ابن زید انصاری سے 1 روایت، یہ کل 7 روایتیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی روایت میں مسح برأسہ ورجلیہ سے دونوں پاؤں پر مسح کرنا بالکل واضح ہے، اور آپ ہی کی دوسری روایت میں ثم اخذ بیدیہ جمیعا حفنة من ماء فصک بها على قدمہ الیمنی والیسری کذلک کے الفاظ ہیں۔ سک بمعنی مارنا ہے، یعنی قدم پر بھیگا ہاتھ پھیر لینے کے معنی میں ہے۔ ابن عباس کی روایت میں ہے فرش بہ علی قدمیہ وہو متنعل کے الفاظ ہیں۔ رشا بمعنی چھڑکنا ہے، مطلب یہ کہ جوتے پہنے ہونے کی حالت میں قدموں پر پانی چھڑکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت میں فمسح علی ظہر القدم کا لفظ ہے، جس سے قدم پر مسح کرنا واضح ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں مسح ظہور قدمیہ کا لفظ ہے، جس سے مسح کرنا واضح ہو رہا ہے۔ حضرت رفاع کی روایت میں یمسح برأسہ ورجلیہ الی الکعبین کا لفظ ہے کہ رجلین کا عطف راس پر ہو کر رجلین مسح کے حکم میں داخل ہیں۔ عبداللہ ابن زید کی روایت میں مسح علی القدمین کا لفظ ہے، اس سے رجلین پر مسح کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ الغرض ان 7 روایتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں پاؤں کا وظیفہ مسح کرنا ہے، غسل اور دھونا نہیں ہے۔ اسی لیے فریق اول نے ان روایتوں کو اپنا مستدل بنایا ہے، جبکہ فریق ثانی مراد ائمہ 4 اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک پیروں میں موزے نہ ہونے کی حالت میں ان کو دھونا فرض ہے، مسح جائز نہیں ہے۔ اور فریق ثانی نے بھی اپنے مدعا و مذہب کو ثابت کرنے کے لیے روایات و احادیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے، اور فریق اول کی اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کردہ روایات کا جواب بھی دیا ہے، جسے ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔